سے کبھی بھی راضی ہونے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین، جو لوگ، آتیناہم، ان کو ہم نے عطا کیا، الکتاب، کتاب، یتلونہ حق تلاوت، وہ تلاوت کرتے ہیں اسے، یتلونہ، تلاوت کرتے ہیں اسے، حق تلاوت، جس طرح سے تلاوت کرنا چاہیے۔ تلاوہ کسو کہتے ہیں؟ تلاوہ کا ایک معنی آتا ہے کیا کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، یعنی ایگزیکٹلی جو چیز ہے جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں بس اسی کے پیچھے 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 چلنے کو تلاوہ، یعنی تلوہ، الواحد تلو الآخر بھی کہتے ہیں، ایک اس کے پیچھے ایک، بالکل لگ کر، جی، الواحد بعد الآخر ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایک ہے، یہ ایک ایسا جا رہا ہے، یہ دوسرا اس کے گیپ کے ساتھ ہے، تو اس کو بعد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو واحد تلو الآخر، ایک کے بعد ایک لگ کر، گیپ کے بغیر، تو اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو تلاوت کو، قرآن کریم پڑھنے کو تلاوت کیوں کہتے ہیں؟ کہ زبان جو الفاظ ادا کر رہا ہے، دل ساتھ ساتھ چلنا، اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں زبان کے پیچھے پیچھے دل کا رہنا، اس کو تلاوت کہتے ہیں، تلاوت۔ جی، اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کا دھیان کہیں اور پر ہے تو وہ تلاوت نہیں کہلائے گی۔ تلاوت کے لیے شرط ہے کہ جو آپ کے زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، آپ کا دل و دماغ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا رہنا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کیا ہے وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو تورات والے ہیں یا انجیل والے ہیں، قرآن والے، جن کو ہم نے قرآن عطا کیا ہے وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنا چاہیے، جیسا تلاوت کرنا چاہیے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے اور اس کو پڑھنے سے کامیابی ہے۔ آپ تصور کریں کتنے نئے کورسز کر دیتے ہیں، ہم انجینئرنگ پڑھ لیے، ہم ڈاکٹری پڑھ لیے، ہم فلاں پڑھ لیے، ہم فلاں پڑھ لیے، لائف میں سکسس چاہیے، لائف میں کامیابی چاہیے، مگر قرآن کا بھی نہیں پڑھتے۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، کامیابی اسی میں ہے۔ بھائی زبان سے آپ بول رہے ہیں، آپ مانے نہیں یہ بات۔ جو انسان یہ بات مان لے کہ کامیابی میرے قرآن میں رکھی ہے تو وہ قرآن ضرور پڑھتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مضامین نہ پڑھے، ہر مضمون پڑھے، آپ سائنس پڑھے، میتھس پڑھے، فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، جو آپ کی فیلڈ میں کام آتا ہے وہ آپ پڑھیے ضرور۔ لیکن کوئی انسان کو اگر یہ اس بات کا یقین ہے کہ کلام اللہ قرآن ہے اور اس کے پڑھنے میں ہماری کامیابی ہے، سکسس ہے دنیا اور آخرت کی، اگر یقین ہے تو وہ کتاب ضرور پڑھتے، مگر یقین نہیں ہے، زبانی طور پر بولتے ہیں، یقین نہیں ہے کہ قرآن میں کامیابی ہے، اسی وجہ سے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اٹھا اٹھا کے رکھتے ہیں۔ قرآن اگر کامیابی کی کتاب مانتا ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، وہی لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہی لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک یؤمنون، جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان رکھتا ہے وہ پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جن کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا ہے، وہ باتیں کرتے ہیں، بس باتیں کرتے بولتے ہیں ہاں قرآن ہے، ہاں بڑی کامیابی کی کتاب ہے، مگر ہمارے کہاں جو ہے صلاحیت کہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ اچھا، آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہندی سیکھ لیتے ہیں، تیلگو سیکھ لیتے ہیں، ملیالی زبان سیکھ لیتے ہیں، انگلش زبان، جی خاندان میں پورے ہندوستان میں کوئی انگریز تو ہے نہیں، لیکن انگریزی زبان سیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ سکسس کی لینگویج ہے صاحب، کمانا ہے، زندگی گزارنا ہے، لائف میں کامیاب ہونا ہے تو انگلش لازمی ہے۔ اچھا، کامیاب ہونے کے لیے انگلش لازمی ہے، اس لیے انگلش سیکھ لیتے ہیں، اور کامیاب ہونے کے لیے اگر قرآن ضروری ہے تو عربی نہیں سیکھ سکتے؟ نہیں، کہاں ہو سکتا عربی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ قرآن کو ہم کامیابی کی کتاب سچے من سے مانے نہیں، اگر مانے ہوتے تو اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب رہا جو لوگ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کر دے، یعنی اس قرآن کریم کا اور اللہ کے کلام کا کو ہدایت ماننے سے وہ انکار کر دے، اس سے کفر کرے، انکار کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ ہے، بس یہی لوگ ہے، فَأُولَئِكَ ہم آ رہا نا، تو یہ تاکید آ گئی، بس یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جو گھاٹے کا سودا کرنے والے، خسارے میں پڑنے والے، نقصان اٹھانے والے۔ جو لوگ قرآن کو، اللہ کے کلام کو، جو لوگ نہیں مانے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں پیچھے رہ گئے،
یقیناً وہی لوگ خسارے میں ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کامیابی کی راہ اپناتے، اور کامیابی کی راہ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت تو اللہ کی طرف سے، گائیڈنس جس کو کہتے ہیں، صحیح راستہ دکھانا، کیا کہتے ہیں، وے آف سکسس جو ہے وہ اللہ، کامیابی کا راستہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے کلام سے ہی وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو قوت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں ہم ایمان والوں اور کفار کے بیان پڑھنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے جو منافقین سے متعلق بیان فرمایا ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوصاف بتایا۔ ہم ان کے دلوں میں جو بیماری ہے اس سے متعلق ہم گزشتہ کل میں پڑھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تبارک و تعالی ان کے مرض میں اضافہ فرمایا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ وہ جو کچھ جھوٹ کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا، اس میں ان کے مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہونا، جس کو، اور مرض کی تفسیر میں علماء کرام ایک تو شک بتائے جیسا کہ ہم بتائیں، اور دوسرا حسد۔ بعض علماء اس کو مرض کیا ہے اس کی تفسیر کی ہے وہ مرض شک کا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ وہ مرض حسد کا ہے۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ حسد لکھے ہیں، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ شک لکھے ہیں، دونوں بھی کہیں تب بھی بالکل صحیح ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے گا زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم، اس آیت میں ہم تفسیر کرتے کرتے ہمارا وقت ہو گیا تھا، الا انہم ہم المفسدون، الا انہم، یہ آیت نمبر 12 ہے غالباً، جی ہاں، الا آگاہ ہو جاؤ، الا جو ہے الف لام الف، یہ آگاہی کے لیے، آگاہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، جی غور سے سنو، الا انہم، بے شک یہی لوگ، الا ان بے شک ہوتا ہم وہ، الا انہم ہم المفسدون، ہم بتائے تھے ہم کے بعد پھر ہم جب آ رہا ہے تو یہ تاکید ہو جا رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ فسادی ہے، فساد کرنے والے ہیں۔ مفسد سنگولر ہے، واحد ہے، اس کا پلورل اور جمع جو ہے مفسدون ہے، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا سینس اور شعور نہیں ہے، سینس اور شعور نہیں ہے۔ یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ بظاہر مسلمان اور بباطن کٹر کافروں سے ملے ہوئے ہیں۔ جی ظاہر میں یہ لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، لیکن باطن میں یہ لوگ کفار سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی اس موقف میں رہتا ہے کہ وہ ظاہر میں کسی کے ساتھ ہو اور باطن میں کسی کے ساتھ ہو، تو وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت قبلہ لکھتے ہیں مسلمانوں سے بھی ڈرتے ہیں اور کافروں سے بھی، کفار سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے درمیان رہ رہے، اور مسلمانوں سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ کفار کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، ہر زمانے میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے وطن، ہمارے درمیان بھی ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کی دوستیاں جو ہے، جن کی وفاداریاں غیر مسلم حضرات سے رہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں لیکن ان کی وفاداریاں پوری اس طرف رہتی ہیں، ان کی چاپلوسی کرنا، ان کی تائید میں بات کرنا، ان کی بھلائی بیان کرنا، ان کی یعنی دیگر اقوام کی
ہمیشہ انہی کی تعریف کرنا، انہی کی اچھائی بیان کرنا، بس اسی طرح سے رہتا ہے. اور مسلمانوں کو ہمیشہ کم ہے مسلمان، لیکن ہمیشہ مسلمانوں کو کمتر سمجھنا، مسلمانوں کو پیچھے کرنا. جی یہ ان کا کام ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو تو بھی وہ فائدے میں رہے، اور کافروں کا غلبہ ہو جائے تو بھی فائدے میں رہے. یہ منافقین کی یہ چال رہتی ہے. اگر مسلمانوں کو کوئی جی قالوا الم نکم معکم، اگر مسلمانوں کو کچھ حاصل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں، یعنی ایک جنگ میں کامیابی ہو گئی، مال مل گیا، غنیمت حاصل ہو گئی، فتح ہو گئی، تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. جی الم نکم معکم. جی وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جی اور اگر کفار کو کچھ موقع مل گیا، ایک پڑاؤ کفار جیت گئے ہیں، وہ آگے بڑھ گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو سازشوں میں برابر شامل تھے نا، اندر کی جاسوسی کر کے آپ کو خبر دے رہے تھے، اور آپ کو جو ہے مسلمانوں سے ہم محفوظ کیے ہیں. جی تو یہ یعنی رہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، لیکن مسلمانوں کے خلاف دشمنوں سے ساز باز کرتے رہتے ہیں. یہ منافقوں کی علامت ہے. ایک جماعت میں رہتے ہیں اور دوسری جماعت کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، اور ہمیشہ اپنی کمیونٹی اور اپنی قوم کو جو ہے عملی اقدامات میں دبانے کے کام کرتے ہیں. باتوں میں بڑے اچھے رہیں گے، لیکن پریکٹیکل دیکھیں گے تو وہ اپنی قوم کو پیچھے ہٹانے کا ہی کام کرتے رہتے ہیں. اب یہ جو منافقین رہتے ہیں، منافقین حضرت قبلہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حال کے منافق کیا کر رہے ہیں. جی حال کے منافق کیا کر رہے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ منافقین کرتے تھے. منافق لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام جو سچے مومن ہیں ان سے حسد رہتا تھا ان کو، لیکن کیونکہ پورے اہل مدینہ سب اسلام قبول کر چکے ہیں تو یہ بھی انہی کے درمیان رہتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. لیکن باہر سے جو قریش جو دشمنی کرتے تھے، یا دیگر قبائل جی احزاب کے جو ہر طرف کے لوگ جو دشمنیاں کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ برابر ساز باز کرتے تھے، برابر ساز باز کرتے تھے. اور نہ صرف مسلمان، کبھی مہاجرین کا مذاق اڑا دینا، کبھی انصار کی جو ہے غربت کا مذاق اڑا دینا، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر دینا، پھر کلمہ گو بھی ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور سب کچھ. جیسا کہ عبداللہ ابن ابی وغیرہ کے اگر منافقین کے آپ واقعات پڑھیں گے تو آپ کو بالکل صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ باہر والوں کو کتنا چاہتے تھے دل سے، لیکن رہتے تھے اندر والوں کے ساتھ. جی آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں. آج حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حال کے منافق کیا کر رہے ہیں، مجلس آئین و قوانین میں شریک ہو کر اصول و احکام اسلام کے خلاف قوانین منظور کرا رہے ہیں. یعنی مسلمان ہیں، لیکن جیسا ہندوستانی پارلیمنٹ ہو یا ہندوستان کے کسی بھی اسٹیٹ کے، تلنگانہ ہو، یو پی ہو یا کوئی ہو، وہ اسٹیٹ کے پارلیمنٹس میں اور اسمبلیز میں جو ہے وہ ممبر بنتے ہیں، اور ممبر بن کر ایسے قوانین جو مسلمانوں کے خلاف پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے خلاف پڑھتے ہیں، اس میں تائید کا ووٹ بھی دیتے ہیں، اس میں تائید کا ووٹ دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ بجاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہاں یہ پاس کرو، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں چاہیے. جب وہ حکم الہی کے خلاف وہ حکم جا رہا تھا تو ان کا کام تھا کہ اس کو جو ان سے ممکن ہو سکے وہ کوشش کرنا روکنے کے لیے، لیکن خوشی خوشی اس کی تائید کرتے ہیں. آج دیکھیے، آج جو اتنی ظالم پارٹی آج آئی ہوئی ہے جو علی الاعلان مسلمان سے دشمنی کرتی ہے، علی الاعلان، اس پارٹی کے اندر بھی مسلمان نام آپ کو ملیں گے. جی اس کے اندر آپ کو، اس کے اندر ایم جے اکبر ملیں گے، اس کے اندر شہنواز حسین ملیں گے، اس کے اندر عباس رضوی جو یو پی کا وقت منسٹر ہے، عباس رضوی ملے گا. یہ کیسے لوگ ہیں یہ؟ جی یہ جو یعنی اسلام کے خلاف بولتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں اور آئے دن سازشیں کرتے ہیں، پھر نام بھی مسلمان ہے اور مسلمان کمیونٹیز میں اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا. تو یہ کیسے؟ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. اور یہ اب کیونکہ یہ لوگ شدت پسند ہیں اس لیے زیادہ دکھ کر آ رہے ہیں، ورنہ ایسے بہت سارے ہیں جو شدت پسند نہیں ہیں، دوسرے جماعتوں میں رہتے ہیں، جی غیر مسلموں کی خدمت میں بڑی لگے رہتے ہیں، کسی کا بھلا کرنے میں وہ نہیں ہے، لیکن غیر مسلموں کی تائید میں رہنا اور اپنی کمیونٹی جس کے بل پہ ہم جیت کر آئے ہیں، جس کی نمائندگی ہم کرنے آئے ہیں، ان کے نقصان کا کام کرتے ہیں اور ان کو بالکل کارنر کرتے ہیں. جی اپنے لوگوں پہ شدت کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بڑی نرمی کرتے ہیں. یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے. اب اگر آج ہم مشرق وسطیٰ کے حالات دیکھ لیں، آپ دیکھ لیجئے سعودیہ کے حکمران کو دیکھ لیجئے، امارات کے حکمران کو دیکھ لیجئے، جی آپ مصر کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے. یہ حکمرانوں کے کیا معاملات ہیں آج؟
کیا معاملات ہیں ان کے؟ امریکہ سے کوئی ایک سیکرٹری بھی آ جائے، ایک کلرک بھی اگر آ جائے تو اس کو ویزا بھی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے برخلاف پاکستان سے کوئی جائے، ہندوستان سے کوئی جائے، جی اب مسلم ملکوں میں سے ہندوستان سے اگر کوئی مسلمان جائے یا کوئی بھی مسلم ملک سے اگر کوئی شخص سعودیہ میں انٹر ہونا ہوتا اس کو ویزا حاصل کرنا ہوگا، اس کی چیکنگ ہوگی، فلاں ہوگی. جی سارے ان کے ساتھ سختیاں ہیں. اور ان کے لیے جی امریکہ سے کوئی آ جائے، برطانیہ سے آ جائے جو کہ کھلا دشمن ہے. کیا شک ہے امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہونے میں؟ کیا شک ہے برطانیہ مسلمانوں کا دشمن ہونے میں؟ اسرائیل مسلمانوں کا دشمن ہونے میں؟ لیکن ان کو ایز اے وی آئی پیز ان کو استقبال کیا جاتا، ایز اے وی آئی پیز کے طور پر ان کا استقبال کیا جاتا. ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، اور جو یہ فیصلے کرے مانتے چلے جاتے ہیں. پھر نام کے ساتھ خادم الحرمین رہتے ہیں. خادم الحرمین کے جو ہے ہم خادم ہیں، ہم مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، ہم جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ لکھ لیے ہیں. یہ ایک ملک دو ملک کے نہیں معاملات. آپ دیکھیے عبد الفتاح سیسی جو اس وقت ایجپٹ کا، مصر کا جو پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، اس کے معاملات آپ دیکھ لیجئے. مسلمانوں کو قتل کرنا بھی آسان ہے، بس اٹھائے آرمی ڈالے اور پولیس ڈالے اور قتل کرا دیے اور گولیاں چلوا دیے اور لوگوں کے گھر خالی کروا دیے. سعودیہ میں کتنا ہو رہا ہے، یعنی اس وقت حویطات جو قبائل ہے وہ قبیلوں کو خالی کیا جا رہا ہے. ان کے گھروں کو زمینات ان کے زبردستی کھینچے جا رہے ہیں، زبردستی ان سے زمینات کھینچے جا رہے ہیں. اور ان میں سے جو انکار کیا، جو اعلان کہہ رہا ہے کہ یعنی جو کچھ لوگ ہیں جن کی آواز دب گئی ہے، تو مگر وہ اگر گھر خالی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پکڑ جیل میں ڈال رہے ہیں اور ان کے مکانات کو توڑوایا جا رہا ہے. کچھ حضرات سوشل میڈیا وغیرہ پر آ کر آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے مکانات سے ہم کو زبردستی نکالا جا رہا ہے، ہم نہیں نکلنا چاہ رہے. ایسے لوگ کو سزائے موت دی جا رہی ہے. اور وہ خالی کر کے کیا جا رہا ہے، نیوم تیار کیا جا رہا ہے. ایک ایسی انٹرنیشنل سٹی جس کے اندر باضابطہ محمد بن سلمان کا اعلان ہے، جس کے اندر کیا کہتے ہیں امریکی بھی آ سکتا ہے، برطانوی بھی آ سکتا ہے، یہودی بھی آ سکتا ہے، یعنی اسرائیلی کو بھی اس کے اندر انٹری رہیں گی. اس میں کوئی مذہب کا کوئی ریسٹرکشن نہیں رہے گا. ہر مذہب والا آ سکتا ہے، ہر ٹائپ کا بزنس ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر شراب رہیں گی، اس میں ناچ گانا رہیں گا، اس میں جو انٹرنیشنل بزنس ہب بنے گا. اور اسرائیلی اور مسلمان اور یہودی اور ہندو اور جین ان کو بسانے کے لیے اور اس طرح سے کرنے کے لیے قتل بھی کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، سزائے موت. یعنی مشرق وسطیٰ کی پولیٹکس پہ میری کافی نظر ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ کر رہے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو سزائے موت دے رہے ہیں. بلاد الحرمین، ارض الحرمین، جی مکہ مدینہ کی سرزمین پر یہود و نصارہ کو بسانے کے لیے، ان کی دکانیں لگوانے کے لیے. تو یہ ایسے افراد یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، یہ ہر زمانے میں. اور یہ صرف یہ سیاسی طبقے میں ہوتے ہیں، اس طرح سے نہیں. جیسا کہ ابھی میں ہندوستانی کچھ سیاستدانوں کی مثال دیا یا عربستان کی سیاست، یہ صرف سیاست میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ عقیدے کے نام پر بھی ہوتا ہے. یہ عقیدے کے نام پر ہوتا ہے. توحید کے نام پر جو نجدی موومنٹ چلا ہے، توحید، وہ کرتے کیا ہے؟ وہ کرتے کیا ہے؟ وہ اسلام کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کو کمزور کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر سکتے تھے، حضور کو وہ نہیں معلوم تھا. حضور وہ کون سے اسلام کی تبلیغ ہو رہی؟ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس رسول کو بھیجنے والا اللہ جو مالک ہے، خالق ہے، اللہ اپنے محبوب کی بار بار شان بیان کر رہا ہے. اور ہم جو رسول اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تو محتاج نہیں ہے نا، اللہ تو محتاج نہیں ہے، مگر اللہ پیدا کر کے اپنے محبوب کی خوب شان بیان کیا. قرآن میں سو آیتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ اپنے نبی، اپنے محبوب کے شان بیان کر رہا ہے اور لوگ کو تاکید کر رہا ہے کہ شان اور تعظیم اور توقیر اور احترام سے پیش آنا ہے. لیکن یہ جو ہے توحید کے نام پر، اللہ کی عبادت کے نام پر اپنے نبی سے لوگ کو منقطع کر دیتے ہیں، جس کا ڈائریکٹ فائدہ پھر دشمنان اسلام کو ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں وہابی موومنٹ، جہاں جہاں نجدی موومنٹ قوت کے ساتھ چلا ہے، آج وہاں پر قوت کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل کا کنٹرول ہے. جو عرب ممالک ہے، جو آپ دیکھتے چلے جائیے جن علاقوں میں وہابی موومنٹ قوت سے کام کر رہا ہے، باضابطہ آج وہاں پر امریکی اور برطانوی طاقت. تو یہ کیا ہے؟ یہ خدمت ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ وہابی موومنٹ والے آپ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ شدت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں غیر مسلموں کے خلاف، لیکن ان کی ساری شدتیں مسلمانوں کے اوپر ہوتی ہیں. یہ ساری شدتیں ان کی مسلمانوں کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو توحید کے نام پر بھی یہ منافقت ہوتی ہے.
سائنس کے سیاست کے نام پر، پولیٹکس کے نام پر جو ہے یہ منافقت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قابل غور بات ہے، تصوف کے نام پر بھی یہ منافقت ہوتی ہے۔ تصوف بڑی اچھی چیز ہے، تصوف للہیت اور اللہ کی راہ میں چلنا اور سلوک، اپنے اخلاق کو مہذب کرنا ہے، قلب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معلق کر دینا ہے، قلب کو اللہ سے جوڑنا ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنے اخلاق، اپنے رویہ، اپنے سروسز، اپنی خدمتیں انسانوں کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ جی یہ تصوف جو ہے خلق کے ساتھ عاطفت، نرمی اور رحمت کا معاملہ، اور اللہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں عبادت اور ذکر اور شغل کا معاملہ، اتنی زبردست چیز ہے یہ تصوف۔ لیکن اس تصوف کو لے کر بھی لوگ ایسی منافقت کرتے ہیں کہ تصوف کو، یعنی تصوف میں کیونکہ نرمی ہے، مسلمان کو بھی استقبال کرتے ہیں، گمراہ مسلمان کو بھی شدت نہیں کرتے ہیں، ہندو بھی آ جائے تو ویلکم، کافر کوئی مذہب والا آ جائے، مذہب وغیرہ نہیں دیکھتے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، حضرت نظام الدین اولیاء ہے، سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اولیاء کرام کے پاس آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی آتا ہے، ان کی تاریخ آپ پڑھیں، وہ ہر ایک کا استقبال کرتے اور کسی کو کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرتے، سب کو کھانا کھلاتے، سب کو قریب کرتے۔ انہی کی وجہ سے تو اسلام پھیلا۔ آج یعنی میں خود اس بات کا چشمدید گواہ ہوں، میں ہندوستان کے اندر کثرت سے سفر کرتا ہوں، لوگ سے ملاقاتیں کرتا ہوں، تصوف کے نام پر ایک عجیب نیا ایک مذہب نکالا جا رہا ہے، تصوف کے نام پہ ایک نیا مذہب تیار ہو رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں صوفیاء کرام میں مسلمان بھی ہے اور صوفیاء کرام میں مشرکین بھی ہے۔ ہندو صوفیزم یہ ہمارے یہاں بنگلور میں بھی ہے، جہاں میں بنگلور میں ابھی تو حیدرآباد میں ہوں، لیکن جب میں بنگلور میں ہوتا ہوں تو بنگلور میں بھی ہے، یہ یو پی میں کثرت سے ملتا ہے، یہ اور مختلف علاقوں میں گجرات وغیرہ میں ملتا ہے۔ یہ تصوف کے نام پر یہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے افراد کو بھی ساتھ میں لے لیے کلم کلا۔ جی صوفی سنت یہ ایک لائن میں لا لی ہے کہ بھئی وہ رشی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سب، اور ان کے رشی وغیرہ حضرات بھی بیٹھ کر تصوف کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ آج کا پرابلم نہیں ہے، یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں بیدر جا رہا تھا، حیدرآباد سے بیدر جا رہا تھا، تو وہ بیدر کے راستے میں مجھے ایک مقام ایسا ملا کہ جہاں پر ایک ہی بڑی باؤنڈری ہے، اس کے اوپر اللہ اوم لکھتے نا ہندو لوگ، ہندو بھائیوں کا جو مارک ہوتا ہے، تو وہ اللہ اوم لکھا ہوا، ایسا ہاتھ میں ایک اللہ لکھا ہوا فوٹو ہے، پھر دوسرا ہاتھ ہے اس میں اوم لکھا ہوا فوٹو لکھی ہوئی، اور وہاں پر مسلم بھی موجود ہے اور وہاں پر ہندو بھی موجود ہے، اور وہاں کے جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور اوم بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ اس چیز کے میں چشمدید گواہ ہوں، میں خود دیکھا ہوں یہ، اور اس کو نام دے رہے ہیں تصوف کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ اسلام کے عقائد کو دہلا دینے والی چیز نہیں ہے یہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ برباد کرنے والا راستہ نہیں ہے یہ، تو یہ راستہ یہ اپنا ہے، لیکن نام اس کا تصوف رکھے، نام اس کا تصوف ہے۔ اور اس طرح کے اسلام سے، یہ جو اسلام پیش کر رہے ہیں، اس اسلام سے ہندو بھی بڑے خوش ہیں، ایسے اسلام سے RSS کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ جو منافقت کا اسلام ہے، ان کا اسلام منافقین کا، رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا اسلام نہیں ہے، یہ ایک نیا اسلام کریٹ کر لیا یہ لوگ تصوف کے نام پر۔ حقیقی تصوف تو بڑا اچھا ہے، اولیاء اللہ کا جو تصوف ہے، جو سلاسل طریقت ہے، جو تعلیمات ہے پیران پیر غوث العظم کے، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی کے، شہاب الدین سہروردی کے، بہاؤالدین شاہ نقشبند کے، شیخ احمد کبیر رفاعی کے رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ بزرگان دین کی تعلیمات، یہ تو کیسی خالص توحید اور کیسا ذکر شغل اللہ کرنے کا ان کا طریقہ کار ہے، لیکن یہ تصوف کے نام پہ یہ سارے چیزوں کو شامل کر دیا گیا جی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تصوف ہے اور محبت ہے، یہ اصل چیز ہے وغیرہ۔ بالکل محبت اصل چیز ہے، ہمارے کو تصوف کے اندر یہ احکام دیے جاتے ہیں کہ کافر سے بھی نفرت نہیں کرنا، بالکل، کیونکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن جس چیز کو اللہ نہیں پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر موجود کفر کو، اس سے نفرت ہے، کفر سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں جی، کیا کہتے ہیں جھوٹ سے نفرت ہے، وہ فرد سے نہیں۔ تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ جھوٹے کے اندر سے جھوٹ چلا جائے، کافر کے اندر سے کفر چلا جائے، لیکن اگر مشرک کو شرک کے ساتھ قبول کر لیا جائے اور اس کو بھی نام تصوف کا دے دیا جائے تو یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے،
یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ تو اس طرح سے منافقین جو ہے، منافقین وہ اپنے آپ کو بلند مقام پہ پہنچانے اور بڑی پوزیشن پہ رہنے کے لیے یہ ہمیشہ جو ہے اپنی قوم کا نقصان کر دیتے ہیں۔ جی یہ صوفی ازم کے نام پہ جو رشیوں کو اور سنتوں کو ساتھ میں لے رہے ہیں اور یہی اسی کو تصوف کا نام دے رہے ہیں، یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس تصوف سے اور اس اسلام سے RSS خوش ہے اور وقتی حکومت خوش ہے۔ تو یہ کفار کو اور مشرکین کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسلام کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پولیٹیشین ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی کمیونٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں تاکہ ان کی پولیٹیکل ساکھ برقرار رہے اور غیر مسلموں میں ان کی اپنی پوزیشن بنی رہے۔ یہ نفاق میں ہوتا کیا کہ جس جماعت میں آپ رہتے ہیں ان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرے، وفادار نہ رہے، بتائیں ان کو کہ میں تمہارے لیے ہوں، لیکن اصل ساز باز کسی اور کے ساتھ ہو رہا۔ یہ منافقین کی بڑی کارروائی ہوتی ہے، بڑی کارروائی یہ اس طرح سے۔ اللہ تبارک و تعالی منافقین کی شر سے ہماری امت کو محفوظ فرمائے۔